السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے جو کچھ پڑھا تھا اس کے بارے میں کوئی اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے گا کہ آپ نے کیا عمل کیا؟ جی، پیج نمبر 119 پر جو ہے ابن ابی دنیا نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ یہ لفظ ہے نا انس ہے۔ انس، جی، تو یہ میں نے حدیث جو ہے یہ میں نے شیئر کی تھی اپنے بھائی اور باجی کے ساتھ، تو ان کی جو کنسیپٹ تھے بم بلاسٹ جو ہو رہے ہیں تو ان کو وہ کلیئر ہو گئے کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ جو بے گناہ ہوتے ہیں تو ان بارے پریشان نہ ہوں۔ جی، کل ہم نے پڑھا تھا کہ جس بھی حال میں ہوں گے نا، موت آ گئی تو اسی حال میں اٹھائے جائیں گے۔ تو جو بھی کام کرنے لگی تھی کل تو بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر ابھی موت آ گئی پھر کیا ہوگا، تو اس لیے یہی کہ کوئی اچھا کام کروں تاکہ اسی حال میں موت آئے۔ گڈ، اچھی بات ہے، اور یہ سوچ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنی چاہیے۔ جی جی، جو یہ حدیث بیان کی ہے کہ ابن ابی دنیا حضرت وہب بن منبہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں التجا کی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورے بنی اسرائیل پہ میں اس کا بوجھ ڈالتا ہوں۔ تو ہمارے لیے کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں آج جو ہو رہے ہیں حالات، تو کیا اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ایک خطا کوئی اگر حکمران کرے اور ہم اس کو منع نہ کریں تو وہ ہم تک ایکولی ڈیوائڈ ہوتی ہے؟ کیونکہ حکمران آج کے دور میں تو خاص طور پر حکمرانوں کو چنتا کون ہے؟ کون ووٹ دیتے ہیں؟ تو پھر جب وہ غلط کام کریں تو کس کا فرض بنتا ہے کہ ان سے بری ذمہ ہوں؟ ہماری اکثریت جو کرتی ہے وہ یہ کہ اپنی مجلسوں میں ذاتی، نجی، گھریلو، خاندانی ان مجلسوں میں بیٹھ کر حکمرانوں کی برائیاں کرتی، یا یہ کہ کسی ایسے فورم پر، لیکن وہ سب کچھ ان تک پہنچتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں پہنچتی ہیں میڈیا کے تھرو، لیکن بہت کچھ ان تک نہیں بھی پہنچتا۔ اب کچھ لوگ تو ان تک رسائی نہیں رکھتے، لیکن کچھ لوگ تو رکھتے بھی ہیں۔ تو جو لوگ رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ جو لوگ ڈائریکٹ اپروچ نہیں رکھتے، ان ڈائریکٹ طریقوں سے کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اپنے کنسرنز جو ہیں وہ پہنچانے چاہیے۔ جی، سازا کل میں گھر گئی تو ہمارے گاؤں سے گیسٹ آئے ہوئے تھے، وہ سب اس وجہ سے بہت پریشان تھے کہ آج کل بارشیں نہیں ہو رہی، تو کہتے کہ گندم کی فصل اگر بارش اگلے 10 دنوں میں نہیں ہوتی تو گندم کی فصل نہیں ہوگی اس دفعہ۔ اور چاول جن ایریا میں سینٹرل پنجاب میں ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اتنا ہو گیا کہ جہاں پہ نری زمینیں نہیں ہیں وہاں پہ پانی کی اتنی شدید قلت ہے کہ گندم کا سائز اتنا سا ہے اور اس میں دانہ نہیں بن سکتا، نہ وہ بڑھ سکتی ہے اگر بارش نہیں ہوتی۔ تو کل ہم نے جو حدیث پڑھی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں 5 چیزوں سے جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں، تو میں نے ان کو یہ پڑھ کے سنائی تھی، تو میں نے کہا اس میں آپ لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے اور یہ سب، میں نے انہیں پڑھ کے کہا، میں نے کہا یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پہ یہ سب کچھ آ رہا ہے۔ تو پھر یہ تھا کہ ان سب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اور باقیوں کو بھی صلاۃ الاستسقاء بھی پڑھنی چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کے لیے کس طرح گھر سے نکلے تھے؟ کیسے نکلے تھے؟ جی ہاں، آہوزاری کرتے ہوئے، بہت عاجزی کے ساتھ چلتے ہوئے اور بہت ہمبل طریقے سے آپ نکلے تھے۔ پوری ڈسکرپشن آتی ہے، اور ایسی ڈسکرپشن میں نے کسی اور موقع پر نہیں پڑھی کہ آپ کے اندر اتنی زیادہ عاجزی اور تضرع ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی بارش نہیں روکتے مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو آپ نے کیا سکھایا ہم کو کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، کہ انسان پوری طرح عاجزی اختیار کرے، کیونکہ جب تک ہمارے اندر یہ خیال رہتا ہے نا کہ ہم تو اچھے ہیں مگر دوسرے سب خراب ہیں، تو پھر کوئی بھی صحیح معنوں میں عاجزی نہیں اختیار کرتا، لیکن ہر شخص اسی زوم کا شکار رہتا ہے، اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں اور دوسروں کی خامیاں نظر آتی ہیں۔ جی، اور کوئی چیز؟ اسی بات پہ استاذ کل میں اپنا چیک کرتی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ کسی سے اگر ہمارے کلیشز ہیں
تو ہم یہ دیکھیں کہ کہیں میں اس کو کس وجہ سے بری لگ رہی ہوں اور وہ مجھے کس وجہ سے برا لگ رہا ہے. تو میں یہی کل دیکھ رہی تھی کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں غلط تو لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم اس شخص کو کہتے نہیں ہیں اور ہم اس شخص کو برا کہنے لگ پڑتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس برائی کو دور کریں. اور ہم کہتے ہیں بس یہ مجھے پسند نہیں آ رہی, ہماری کلاشز بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں. بالکل میں یہی سوچی تھی کل کہ ہمارا سیلف چیک نہیں ہے ہمارے اوپر, اور یہ بہت میں کل سارا دن اس کو پریکٹس کر کے اور سوچتی رہی جس چیز کے ساتھ. اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر کوشش کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اگر ہم سب یہ سوچیں کہ خرابی بہت بڑی ہے اور ہم جو دور کرنے والے ہیں بہت چھوٹے ہیں یا بہت تھوڑے ہیں, تو پھر اس طرح تو کچھ بھی چینج نہیں ہو سکتا. کہیں پر آگ لگی ہوئی ہو تو انسان یہ سوچ کے تھوڑی منہ موڑ کے چلا جاتا ہے کہ میرے بجھانے سے کون سا بجھے گی, اس کے تو شعلے بہت اونچے ہیں. نہ بھی بجھے تو کم از کم فرض تو ادا ہوتا ہے نا. اگر کوئی شخص آپ سڑک کے کنارے گرا دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور بالکل آخری دموں پہ ہے, تو آپ یہ سوچ کے چلے جاتے ہیں کہ مرنا تو اس نے ہے ہی اور مر جائے گا, تو مجھے تو ضرورت نہیں ہے آگے بڑھ کے اس کو کوئی مدد دینے کی. تو کیا یہ رویہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں. حالات کیسے بھی ہوں, مشکلات کیسی بھی ہوں, ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ معاشرے میں تبدیلی کیوں نہ آئی, لوگ کیوں نہ سدھرے, حالات ٹھیک کیوں نہ ہوئے. یہ نہیں ہے ہمارا حساب. ہمارا حساب کس چیز میں ہے؟ ہم نے کیا کوشش کی, ہم نے اپنا فرض ادا کیا یا نہیں. جی ہاں. السلام علیکم. کل جو یہ امر بالمعروف کی بات پڑھی تھی ہم لوگوں نے کہ اس سے عداوت کریٹ ہو جاتی ہے جب ہم یہ کام چھوڑ دیتے ہیں, تو ہمارا ریزن بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کانسیپٹ لیو اینڈ لیٹ لیو کا, کہ تم بھی جیو اور مجھے بھی جینے دو. تو وہی جو ہم نے حدیث میں اگزامپل پڑھی تھی کہ اوپر والی کشتی کے پارٹ والے اور نیچے والی کے جو لوگ ہیں وہ نیچے والے کو جب کلاڑا مارنے سے نہیں روکیں گے تو دونوں ساتھ ڈوب جائیں گے. تو ہمیں ساتھ لے کے لوگوں کو چلیں, کیونکہ آگ ہمارے گھر تک ضرور پہنچے گی اگر باہر لگی ہوئی ہے, تو ہمیں روکنا ہے اس کو. بالکل. اور پھر نہ خود جی سکیں گے نہ دوسرے جئیں گے. السلام علیکم. استاذہ, جو کل آپ نے بات کی تھی دشمن کے بے رحم ہونے کی, تو اس سے اتنا زیادہ اندازہ ہوا کہ ہم کیوں ایسے ریلیکسڈ ہیں جبکہ دشمن اتنا بے رحم ہے. اور اگر ہمیں اس وقت یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا دشمن آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور وہ ہم پہ حملہ کرنے والا ہے اور اتنی بے رحمی سے ہم پہ حملہ کرے گا, تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے, ہم چونک جاتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ پھر میں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی اور ان کو بتایا کہ کیا ڈینجرز ہیں ہمارے ساتھ اور کس طرح کا دشمن پیچھے لگا ہوا ہے. تو رات تک میں ان کے اوپر اتنا اس چیز کا اثر تھا, اور صبح بھی جب میں نے ان کو اٹھایا تو مطلب ہم لوگ یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس کو کانکر کر سکتے ہیں یا اس کو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں. بالکل. اصل چیز ہے شعور کی بیداری, اپنا شعور بھی جگانا ہے اور دوسروں کا بھی, اور اس میں مائیں بہترین رول پلے کر سکتی ہیں. جی. یہ پیج نمبر 118 پہ جو حدیث تھی جس میں تھا کہ تم سے پہلے لوگ ایسے تھے جب ان میں سے کوئی گناہ کرتا تو روکنے والے دوڑ پڑتے اور اللہ سے ڈراتے, لیکن دوسرے ہی دن ان کے ساتھ یعنی میل جول کر لیتے اور بیٹھ کر کھاتے پیتے. تو یہ تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتے, کیونکہ عموماً میں اگر کسی کو منع کروں تو میں نیکسٹ ڈے اس کے ساتھ ذرا اور بھی اچھا سلوک کرتی ہوں تاکہ اس کو یہ ہو کہ مجھے اس شخص سے نہیں کوئی میری کوئی عداوت, میں چاہتی ہوں صرف وہ برائی چھوڑ دیں. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس کو برائی سے روکنا چھوڑ دیتے تھے. ایز لانگ ایز آپ دوسروں کو برائی سے روکتے رہیں تو وہ تو ممکن ہی تب ہے جب آپ اس سے اچھا سلوک کریں. اگر آپ اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے, اس کی ہمدردی نہیں کریں گے, تو آپ کی بات نہیں سنے گا. یہاں مراد اس سے یہ ہے کہ شروع میں تو ایکسائٹمنٹ میں کچھ نہ کچھ کر لیتے اور اس کے بعد ایک دم بیٹھ جاتے اور پھر اسی کے لیول پہ آ جاتے اور اپنا کام چھوڑ بیٹھتے. کیونکہ آگے بھی آپ پڑھیے نا, گویا گزشتہ روز اس کا گناہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. ٹھیک, یعنی گویا ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی, وہ بالکل بھول گئے. جی. یہ تو بہت ضروری ہے کہ دوسرے کو بتانے کے لیے ساتھ اس کے ہمدردی بھی کی جائے. یہ مثلا یہ لکھا ہے, ایک شخص اگر مجمع عام میں بیٹھ کر برائی کرے اور اس کو ہم روکے تو وہ نہیں سنتا, اور بعد میں کہتا ہے کہ اگر تم مجھے اکیلے میں بتاتی تو میں سن لیتا, اس وقت مجھے کیوں روکا. یہ ایک انسٹنٹ ریاکشن بھی ہوتا ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ انسان جب کسی کی برائی اسے بتانے لگے تو اسے ایسے طریقے سے بتائے کہ اسے شہرت کا نمونہ نہ بنا دے.
یعنی دوسروں کو اس کی طرف متوجہ نہ کرے ایز لانگ ایز وہ اکیلے میں سننے والا ہو. لیکن اگر اکیلے میں سننے والا نہیں تو پھر اس صورت میں پبلکلی بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے ایک شخص کا پڑوسی اس کو ستاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تو اپنا سامان باہر لا کے رکھ دو, جو گزرے گا پوچھے گا تو پھر بتانا اس کو کہ یہ ایسا ہے. تو پھر وہ سارے مل جائیں. اس کا مقصد کیا تھا اس تدبیر کا, کہ وہ سارے مل جائیں گے اور پھر جس کو تم ایک اکیلے کو نہیں روک سکتے وہ تم سب مل کر اس کو روک لو گے. لیکن عام حالات میں کیا کرنا چاہیے کہ جب کوئی غلط کام کر رہا ہو ایسے اشارے یا ایسے طریقے سے روکے کہ جس سے اسے شرمندگی نہ ہو. ہاں اگر وہ کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے کہ جس میں سب کے سیکھنے کا سبق ہے تو پھر اونچے سے بھی بتا سکتے ہیں. اور پھر خاص طور پر اس برائی کو پبلکلی کنڈیم کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص کر رہا ہو کہ جس سے یہ ڈر ہو کہ اگر اس کو یہاں نہ روکا گیا تو دوسرے سمجھے گے یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے اور وہ بھی اس غلط کام میں ملوث ہو جائے. اگزامپل مثلا چھوٹے مثالیں دیجئے, کیونکہ وہ چیزیں جو ڈائریکٹ ہم سے متعلق نہیں وہ پھر سمجھ میں بھی نہیں آتی. جی آپ شابش. جیسے کوئی شخص مجلس میں بیٹھ کر کسی کا مذاق اڑا رہا ہے اور سارے لوگ ہنس رہے ہیں, ساتھ مل کے سن رہے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے اور آپ اس کو کسی بھی طرح روکتے نہیں, ایٹ لیسٹ اپنے عمل سے نہیں شو کرتے کہ بھی میں تو نہیں اس میں انٹرسٹ لیتا اور نہ یہ کرنے کا کام ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ایک طرح سے خاموش اپروول دے دی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. السلام علیکم. میں نے یہ شیئر کرنا تھا کہ مجھے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے, اور خاص طور پہ جب میں پڑھ رہی تھی کہ ڈرانا چاہیے جب کسی کو آپ غلط کرتے ہوئے دیکھو, تو جب میں نے حجاب پہننا شروع کیا تھا تو آئی یوزڈ ٹو کم اکراس اے لاٹ آف پیپل جن کی رائے اسلام کے بارے میں بہت نیگیٹو تھیں یا ایتھیزم ٹائپ اس طرح کی. تو بیکاز آئی یوزڈ ٹو ویئر حجاب دے یوزڈ ٹو نیچرلی کوسچن می, اور میں اکثر ان کے ساتھ اس ڈسکشن میں لگ جاتی تھی. لیکن چونکہ میرا اس وقت نالج اتنا پختہ نہیں تھا اور میں نے اس وقت قرآن کو پڑھا ہوا نہیں تھا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, اس لیے یوزلی ایسا ہوتا تھا کہ میں آئی بی ڈرون ان ٹو وٹ دے ور ڈوئنگ, لائک ناٹ ڈیفینیٹلی کریٹیسائزنگ اسلام, لیکن مے بی کچھ اور ایکٹیویٹیز جس میں وہ انوالو ہوں. تو آئی ریئلائز کہ میں اور یوزلی میرا ایسے لوگوں سے انٹریکشن ہو جاتا تھا ان دنوں میں, اور وہ یوزلی ایسے لوگ ہوتے تھے, اور پھر آئی وڈ سم ہاؤ لائک فال پرے ٹو وٹ دے وڈ بی سیئنگ. لیکن آئی آلسو ریئلائز کہ وین آئی اسٹارٹیڈ اسٹڈینگ دا قرآن, ابھی بھی اگر میرا ایسے لوگوں سے واسطہ ہوتا بھی ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ مجھے مل بھی جاتا ہے who is also has the same desire جو میرا ہے, and usually that person ends up helping me. تو اس سے میرا کافی ایک فرم بلیف ہو گیا کہ واقعی جب تک آپ نے قرآن ڈیفینیٹلی پڑھا نہ ہو, فرم آپ کے پاس نالج نہ ہو, تو آپ یو کین ناٹ ڈیپل انٹو دیٹ, بیکاز ہمارے پاور میں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو چینج کر سکیں. اور یہ جب تک آپ ایکسپیرینس نہیں کرتے آپ یہ ریئلائز نہیں کر سکتے, کیونکہ اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے بس چینج کرنا ہے لوگوں کو, میں نے ان کو اس طرح سوچنے میں ہیلپ کرنا جس طرح میں سوچتی ہوں, لیکن یو کانٹ ڈو دیٹ انلیس یو ڈونٹ ہیو دیٹ فرم نالج یور سیلف. ٹھیک ہے جی آپ فرمائیے. کسی کے پاس بھی نہیں پڑھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ مارتے ہیں جیسے, کیونکہ میں نے ایسے سارے ایکسپیرینس دیکھے تھے اور میں ہر جگہ سے بھاگی ہوئی تھی. تو میں نے الدھا میں آ کے فرسٹ ٹائم قرآن ختم کر رہی ہوں. کل میں گھر گئی تو مجھے میری سسٹر نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس لیا ٹیچر کے پاس سے, کیونکہ اس کے ساتھ سیم سچویشن ہو رہی ہے. اور وہ سب سے بڑے دکھ کی بات یہ تھی کہ جو پڑھا رہی ہے وہ الدھا سے پڑھی ہوئی تھی. تو میں یہ سوچ رہی تھی اگر ہم قرآن پڑھ کے ہم قرآن کو یہ سے پریزنٹ کر رہے ہیں تو مجھے بہت دکھ بھی ہو رہا تھا, مجھے اپنی ساری سچویشن بھی یاد آ رہی تھی. میں کہتی ہم ایسے بالکل بھی نہیں بنے, کیونکہ ہم اتنے زیادہ بیٹھے ہوئے اور وہ اتنی زیادہ ڈری ہوئی بھی تھی, اور ریشی سنگھ کہ میں نے ان کے گھر میں قرآن پڑھنے نہیں جانا. پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے یہ سوچا کہ میں نے ایسے نہیں ہونا. نہیں یہ نہیں کافی, دس از ناٹ انف. ہم یہ چیپٹر اس طرح نہیں پڑھ رہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ نہیں استاذ ہم کو روکا بھی, تو میری سسٹر نے سکھا کہ قرآن پڑھ کے ہمارا ایسا رویہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور وہ غصے اور ہوگی. ہاں اب یہاں پر کوشچن یہ آتا ہے کہ کسی کو روکنا کیسے, ٹھیک ہے نا. کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اگر ہم روکنا نہیں جانتے صحیح طور پر اور ہمیں طریقہ نہیں آتا اور ہم پہلے سے بھی زیادہ خرابی کر دیتے ہیں تو پھر ہم وہ فریضہ انجام نہیں دے رہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہمارے کسی مفاد کو زد پڑتی ہے, ہمارے کسی پرسنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات جاتی ہے تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے. اچھا اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ جس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے ہم اس کو کاؤنٹر کریں.
اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمدردانہ، ہم اگریسو ہوتے ہیں. ہم اصل میں اس وقت امر بالمعروف نہیں کر رہے ہوتے. اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم انتقام لے رہے ہوتے ہیں. ایک طرح سے ہم اپنا ریاکشن شو کر رہے ہوتے ہیں. امر بالمعروف جو ہے ریاکشن کرنے کا نام نہیں ہوتا کہ جب کوئی ہمیں نقصان دے تو ہم جوابی اس کو دو چار سنا دیں. ایسے نہیں. کیا کرنا ہوگا؟ طریقہ بتائیے. اگر ایسی سچویشن ہو، اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہو تو آپ اس برائی کو کیسے ختم کریں گے؟ اور آپ کو پتا ہے عام لوگوں کی برائی ایک برائی ہے اور قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کی برائی کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ملٹی پلائی کر جاتی. اس لیے آپ اس کو نہ تو آپ جوابی چند باتیں سنا کے غصہ آپ بھی دکھا کے ختم کر سکتے ہیں، نہ پریشان ہو کر رک سکتے ہیں، اور نہ ان کو چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ یہی کرتے رہیں اور دین کو بدنام کرتے رہیں. کریں گے کیا آپ؟ جی آپ فرمائیے. کہ ایک خاتون تھی، انہوں نے الہدا ہاسٹل میں رہ کے اپنا پورا سال لگایا تھا، اور انہوں نے میری بھابھی کے گھر کی ملنے والی تھی، انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ وہاں ماحول اتنا اچھا ہے اور سارے کورس میں اتنا مزہ آتا ہے، لیکن میں ایک بات بتاؤں، وہاں سے جب آپ نکلتے ہیں نا تو آپ اس دنیا میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. میرا دل اتنا برا ہوا، اور میں نے بس یوں سوچا کہ انہوں نے تو سارا کیا کرایا ہی ایک طرح سے ڈبو دیا، کہ انہوں نے صاف ظاہر کر دیا کہ جو یہ کر لیتا ہے وہ اس دنیا میں پھر ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہاں تو اللہ اور رسول کے حوالے سے ہمیں ایڈجسٹ ہونا سکھاتے ہیں. تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے صرف بھابھی سے ہی کہا. میں نے کہا اچھا، بڑا افسوس ہوا مجھے ایسے سن کے، میری تو لائف ایزیئر اور ایزیئر ہوتی جا رہی ہے. تو بس اتنا صحیح کہا تھا میں نے. تو پھر ان کا کافی حد تک اوپینین بھی چینج ہوا تھا. دیکھیے دنیا میں ہر طرح کے اوپینینز پائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں خراب کہے یا الہدا کو خراب کہے تو اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہوتی. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اگر ہم صحیح کر رہے ہیں تو ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، اور اگر کہیں ہماری غلطی ہے تو فوراً اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. استاذہ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو ہوتا ہے جہالت قرآن کے بغیر جو ہوتی ہے وہ بیماری ہے، لیکن ہم لوگ قرآن پڑھنے کے بعد جو لوگ جاہل ہو جاتے ہیں وہ اس سے بھی بڑی اور خطرناک بیماری ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا جو ابھی آپ نے سچویشن کا سولوشن پوچھا تھا اس کا تو یہ کہ اگر کوئی اس طرح کی سچویشن آ جائے تو ہمیں اس عورت کے پاس جانا چاہیے اور اس سے پرسنلی پوچھنا چاہیے. کیا ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ اویئر ہی نہ ہو، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کر دیا. پہلے یہ ہونا چاہیے ان کے پاس جانا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے وہ ریئلائز کر لیتے ہیں اور ان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے. اگر وہ نہیں ریئلائز کرتے تو پھر ہمیں ان کو 2-3 مثالیں لینی چاہیے کہ اسلام کس طرح پھیلا، کہ میرا خیال ہے 95% جو ہے وہ اخلاق سے پھیلا یا اس طرح کر کے کوئی پروپورشن ہے نا، اور تلوار سے بہت کم. تو اس سے پیار سے زیادہ کرنا چاہیے اور ان کو اویئر کرنا چاہیے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. جی کہہ رہی ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. بعض اوقات ہم خود نہیں اس کا علاج کر سکتے تو اسے کہیں اور لے جانا چاہیے، لیکن کئی لوگ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے تو پھر ڈاکٹر کو ان کے گھر لے کے جاتے ہیں. جی آپ کیا کریں گی؟ السلام علیکم. استاذ اس میں یہ تھا کہ ہماری بھی ایک ٹیچر کے ساتھ اسی طرح سے ہو رہا تھا کہ وہ بہت جلدی پیشنس لوز کر جاتی تھیں، اور بیسکلی کیونکہ اسٹوڈنٹس ان کو وہ نہیں آؤٹ پٹ دے رہے تھے اس لیے. تو میں نے 2-3 دفعہ ان کا نوٹ کیا، پھر ان کو صرف اتنا کہنا پڑا کہ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا پیار سے کہہ دیں گی تو آپ کا اثر بہت جلدی ہوگا. آپ ایک دفعہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں بیشک، اور پھر جیسے آپ کو زیادہ مناسب لگے. تو جب انہوں نے خود سے دیکھا کہ جب انہوں نے پیار سے کہا اور ڈانٹا نہیں تو وہ اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ فرینڈلی بھی تھے اور جلدی انہوں نے پک کیا، تو اس کے بعد خود سے ہی انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے نوٹ کیا. جی السلام علیکم میم. ایک اور جو اس میں پریکٹیکل ٹپ ہو سکتی ہے نا، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ تھوڑا سا ہم جب ان خاتون کے جو بھی کوئی ایسا ہیں ان سے جائیں اور ان کو یہ سب باتیں تو بتائیں کہ ظاہر ہے پیار سے کریں، اس کے زیادہ افیکٹو ہے یہ، لیکن ہمیں تھوڑا سا ان کے پرابلمس کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف کچھ اور فرسٹریشنز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے دے بیکم ہارش. تو اگر ہم آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی کوئی ہیلپ کر دیں، کوئی مانیٹری ہیلپ ہے یا ان کے کام کے ٹاسک اتنے کمپائل ہو گئے ہیں کہ وہ شی از انیبل ٹو کوپ ود ہر ریسپانسبلٹیز، تو ان کو تھوڑا سا ہیلپ فل ہینڈ دے دیں یا اس طرح کے کچھ اور سولوشنز انشاءاللہ. تو اس طرح جس کے لیے ہم مفید بنیں گے تو انشاءاللہ یعنی کسی بھی چیز کا سولوشن اور کسی بھی چیز کا حل یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاج کے لیے پہلے آپ کو اس کے سارے اسباب معلوم کرنے پڑتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے، ایسا ہو کیوں رہا ہے.
اور پھر جب وہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وجہ یہ ہے تو پھر اس کا علاج بھی آپ سوچیں، کیونکہ وجہ جانے بغیر اگر آپ شروع کر دیتے ہیں کسی کا علاج تو پھر کیا ہوگا، اس کو اور بیمار کر دیں گے. تو لوگوں کو اور بیمار نہیں کرنا بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب لوگوں کو بھڑکانا نہیں ہے یا ان کے غم غصے کو اور نہیں کرنا بلکہ اصلاح کرنی ہے، فساد نہیں کرنا. جی جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو چونکہ بچوں کو ہم لوگ اکثر اپنے ریلیجن کی طرف لانے کے لیے ایکٹیویٹیز سے کھینچ کر لے کر آتے ہیں کہ اب آپ لوگوں کا یہ پڑھنے کا ٹائم ہو گیا ہے یا اب یہ ٹی وی آپ چھوڑ دیں، تو موڈ کچھ اور طرف سے بنا ہوا ہوتا ہے. تو جب یہاں بٹھاتے ہیں تو کچھ ماحول اس طرح کا بنا دیں کہ چیزیں ان کے ذہن سے نکل جائیں اور اس طرف آئیں، تو پھر میرا خیال ہے زیادہ ایزیلی وہ تھوڑا سا سمجھ بھی سکیں گے. تھوڑا اگر ان کے لیول پہ آ کے ان کو چیز سمجھائی جائے، بجائے خود بینگ جیسے ہم لوگ بڑے ہیں، ہمارے ایکسپیرینسز زیادہ ہیں لیکن بچوں کا اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا، اور مطلب وہ تھوڑا سا ان کے لیول پہ آ کے اگر بات کی جائے. ایک اور چیز یہ ہے کہ جیسے ایک سولوشن یہ آیا تھا نا کہ اگر کوئی ٹھیک نہیں پڑھا رہا تو پھر ہم خود پڑھانے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک یہاں پڑھا رہا ہے، ایک یہاں پڑھا رہا ہے، ایک یہاں پڑھا رہا ہے، ساری کوششیں کیا ہیں، بگڑی ہوئی ہیں. اور جب اکیلے اکیلے ہم کام کرتے ہیں تو اسی قسم کی فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں اور ہم اسی مصیبت میں جا پھنستے ہیں جس میں دوسرا پھنسا ہوا ہے. ہونا کیا چاہیے کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہے یا مظلوم. اس کو تنہا نہیں چھوڑو، وہ شیطان کا شکار بنا ہوا ہے، اسے شیطان کے شکار کے لیے چھوڑ نہیں دو بلکہ جا کر اس کی مدد کرو اور مل کے کام کرنے کی کوشش کرو تاکہ ان مسائل سے نپٹا جائے جو الٹیمیٹلی انسان کو اس اخلاق پہ یا اس طرح کے کیریکٹر پہ جا چھوڑتے ہیں.